یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور قلم پکڑنے کا فن عطا کیا۔ یہ ہے جہاں نیوز، پروگرام نیوز اینڈ ریویوز کے ساتھ نجف شرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شریکی گفتگو ہیں سید حسن وقار تراب، جو چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ جہاں کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب وقار زیدی صاحب، جو ایک تجزیہ نگار بھی ہیں اور معروف صحافی بھی ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے وہ اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئی انٹری ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی انٹری ہے جو اس سے قبل لوگوں کے ذہنوں میں موجود نہیں تھی۔ وہ ہے محترمہ بشریٰ بی بی کی سیاست میں انٹری۔ انہوں نے آج سے کل سے مل کے سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اور وہ جلوس کی قیادت کر رہی ہیں جو KPK سے روانہ ہوا ہے اسلام آباد کی سمت۔ اور اس کے حوالے سے ایک بہت سارے اہم سوالات بھی ہیں، بہت سارے اور دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن آج ہم جن چیزوں پہ گفتگو کریں گے ان میں جو قافلہ جو وہاں سے روانہ ہوا ہے PTI کا، اسے نکلے ہوئے آج دوسرا دن ہے، اور ابھی تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ پنجاب کی صورتحال پہ بھی بحث ہوگی کہ کیا وہ PTI کے لیے ان کی جو صورتحال ہے کیا وہ بہتر ماحول ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے KPK کی عوام جو ہے وہ کس حد تک PTI کے ہمراہ ہے، کس PTI کا ساتھ دے رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس PTI کے اس جو پروگرام ہے، یہ جو احتجاج ہے، اس کے حوالے سے حکومت نے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں، ان کے راستے یہ کس انداز تک بلاک کیے ہوئے ہیں، اور تعلیمی ادارے وہ جو ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ پہ بند ہیں، کل یا آنے والے وقت یہ کتنے دن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور کتنے دن بند رہیں گے۔ اس کے بعد اپنا تیسرا جو ہے کہ روڈ بلاک ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ ان سارے معاملات پہ بحث ہوگی، لیکن آج جو سب سے اہم جو سوال ہے وہ ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کا انٹری سیاست میں، اور اس کے حوالے سے میں ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں جناب حسن وقار تراب صاحب۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کریں کہ کیا ان کی انٹری کیا آنے والے وقت کے لیے یا موجودہ جو حالات ہیں اس کے تناظر میں آپ کس انداز میں اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور کیا آئندہ وقت میں کیا بشریٰ بی بی جو آنے والے وقت کے لیے ایک اچھی رہنما ثابت ہو سکتی ہیں، یا کیا وہ اس پورے سسٹم میں جو شامل ہوئی ہیں کیا وہ آئندہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس سے سارے سسٹم میں نبھا سکیں گی یا نہیں۔ تو جناب جی شاہ صاحب، آپ نے اہلیہ عمران خان بشریٰ بی بی کا ذکر کیا۔ ویسے توقع تو یہی کی جا رہی تھی کہ اب بے بسی کے عالم میں جب مرد نہ رہیں تو پھر عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے، تو بے شک یہ باپردہ اور گھریلو خواتین تھیں، لیکن اب جب کہ عمران خان کی جو قید ہے وہ طویل ہو گئی، اور ایسے کمزور احتجاج سے یا کمزور حال یعنی اگر طاقت نہیں تھی پارٹی کی، اس کو تقویت دینے کے لیے یہی بالآخر فیصلہ کیا گیا ہوگا کہ اب جب کہ وہ جیل سے بھی باہر آ گئی ہیں تو اب ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ ان کا کردار اور کیا ہو سکتا ہے، یہی کہ جو عوام ہیں جو پے در پے یا بار بار ان کو مجبور کیا جاتا ہے یا کال دی جاتی ہے کہ آپ احتجاج کریں۔ اب PTI کو بھی خدشہ تو ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ وہ دن آئے کہ ہماری کال پہ یا بانی جو PTI ہیں ان کی کال پہ عوام ہی نہ نکلے، تو اس لیے انہوں نے اپنی یعنی اہلیہ کو اب یہ نہیں سمجھ میں یعنی کہہ سکتے ہم کہ عمران خان نے خود یہ کہا ہو کہ آپ سیاست میں قدم رکھیں یا احتجاج کا حصہ بنیں، یا انہوں نے خود ہی ایک فیصلہ کیا، جیسا کہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ کہا بھی کہ چونکہ میرے شوہر اس وقت مشکل میں ہیں اور میری ذمہ داری ہے، لازم ہو گیا تھا کہ میں یہ ثبوت دوں کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں اور ان مشکل میں
اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن شاہ ایک بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شور کا ساتھ دینے کے لیے یہ کیا ہے، تو کیا وہ ان کا جو پالیٹکس میں قدم ہے کیا وہ صرف شور کا ساتھ دینے کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے یہ قدم؟ نہیں، اس وقت تو یہی ہے نا، پی ٹی آئی مین عمران خان ہی ہے نا، پی ٹی آئی عمران خان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اب عمران خان چونکہ قائد ہیں پیپلز اس کے، یہ میں بار بار پیپلز پارٹی میرے منہ پہ یا زبان پہ یہ پیپلز پارٹی کا نام جماعت رہی ہے، ہاں شاید اس وجہ سے ہو، لیکن وہ مقبول جماعت بھی کبھی تھی نا۔ اب بھی اگر کوشش کریں بلاول بھٹو زرداری، تو جیسے سندھ میں مقبول ہیں تو یہاں بھی مقبول ہو سکتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ہاں، تو بس یہ میری جو غلطی ہے یہ آپ معاف کر دیجیے گا۔ تو عمران خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اسی طرح کی جماعت رہی ہے نا پیپلز پارٹی ہمیشہ نہیں، میں اس وجہ سے نہیں ہوں، وہ پیار نام اتنا پیارا ہے۔ باہر کے قوم پہ نا پولیس والوں نے اس طرح بھی گرفتاریاں ڈالی ہیں، یہ دیکھ کے یہ وہی ہے، یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے یار بنی میں انہوں نے پورا پڑھا ہی نہیں نا، ایک مسلم لیگی تو پکڑ کے لے ہاں، تو یہ ہوتا ہے کیونکہ اب یہ کاٹنا نہیں ہے، آپ نے ایز اٹ از چلا دینا۔ خیر ہے، تو اب ہم عجیب بولیں گے تو مشہور ہوں گے نا۔ اب اگر ہم یہ کاٹ دیں گے تو پھر تو وہ اس کا سٹائل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ دیں غلطی ہوگی تو وہ چلا ہی دیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک جگہ یہ بھی خبر آئی کہ ایک پولیس والے کو جو سادہ لباس میں تھے، وہ بھی پولیس والوں نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ بعض خواتین، ایک شوہر میاں بیوی جو تھے وہ بھی موٹر سائیکل پہ کہیں نکلے تھے، اب پتہ نہیں غلطی سے نکل آئے یا کس، وہ نکلے بازار میں تو وہ اس طرف بھی ان کا رخ ہوا تو ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب اور طریقہ نہ ہو تو پھر روپ بدلنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی روپ بدل کر یا دیکھ لیا کہ شاید اس طرح، کیونکہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکل رہے، وہ نہیں نکل رہے، اس کا کوئی کہنا یعنی جواز نہیں بنتا۔ بہرحال ان کو اتنا ڈرایا گیا کہ وہ نہ نکلیں۔ لیکن ایک شاہ جی اس بارے میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جیسے سرگودا ڈویژن ہے، جیسے اپنا ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے پنجاب سے رخ کیا کے پی کا، اور وہاں سے وہ اس جلوس کا حصہ بن کے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شنید ہے اور وہاں بہت سارے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ شاہ صاحب کی اطلاعات یہ دن میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے، لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ سرگودا یہ ان کا علاقہ ہے تو وہاں کے لوگوں نے، اصل بات یہ ہے کہ وہ ریلیوں کی شکل میں نہیں، انفرادی طور پہ لوگ گئے ہیں اور انفرادی طور پر وہاں شریک وہ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں یہ شنید ہے کہ وہ میری اطلاعات کے مطابق جو میرے ذرائع ہیں ان کے یہ دعویٰ ہے کہ انفرادی طور پہ وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں وہ لوگ جو وہاں اس میں شامل ہوئے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو حکومت تو کہہ رہی ہے بڑی کم تعداد میں لوگ نکلے ہیں، تو آپ بڑی تعداد میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا ایک سوال اپنا بکار زیدی صاحب کی طرف بھی میں رخ کرتا ہوں، وہ ہے کہ قافلہ نکلے ہوئے آج دوسرا دن ہے۔ اچھا، اب دونوں طرف سے متضاد دعوے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے، اور ایک طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو آپ اس حوالے سے اپنی کیا رائے دیں گے؟ اور جو صورتحال ہے، کیا قافلہ اگر یہاں پہنچتا ہے تو اس کا اپنا پولیس کے ساتھ تصادم کا کیا خدشات ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کیجیے گا۔ جی شکریہ نجف شرائع صاحب۔ سلسلہ یہ ہے کہ حکومت نے بالخصوص پنجاب میں، کیونکہ اسلام آباد بھی اسی حدود میں اس کے ساتھ ایک آتا ہے شہر، اس سے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے سخت انتظامات کیے ہیں۔ تو دوسری جانب انہوں نے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں وہ بڑی یعنی کہ بہت زیادہ وسیع پیمانے پہ کیا ہے۔ اگر لوگوں کی موومنٹ نہیں ہوتی، جو احتجاج سے تعلق رکھنے والے کارکن ہیں وہ نہیں نکل پاتے، وہ نہیں پہنچ سکتے، تو یہ بہرحال اس میں حکومت کی جو پالیسی تھی یہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن سر دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب سے لوگوں کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے،
ابھی مین اکثر موقعوں پہ جو لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی نے جو ایک ایپیسوڈ چلا ہے کہ 26 نمبر سے ایک دم سے گنڈا پور صاحب ادھر پہنچ گئے ڈی چوک کے پاس، اور جو بھی سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس سے لوگ تھوڑا سا ڈسہارڈ ضرور ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ مرکزی جو یہ جو لیڈنگ جو مین جو جلوس کے ٹکے سے مرکزی کی عادت جو ہے وہ یہاں پہنچ جائیں، پھر یہاں سے بھی نکلیں گے اور کچھ تھوڑا سا باقی سائڈوں پہ باقی رستے تھوڑے سے ذرا وہ جو کہتے ہیں جو سختی ہے وہ نرمی میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے. لیکن سر دیکھنا یہ ہے کہ کے پی کے سے کتنی بڑی تعداد آئی. مختلف چیزیں چل رہی ہیں جو پی ٹی آئی والے خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ جو قافلہ آ رہا ہے یہ کوئی 14 کلومیٹر 18 کلومیٹر طویل ہے. تو سر آپ اس قافلے میں دیکھیں یعنی کہ 1 کلومیٹر میں 1000، یعنی یہ جو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں اور گاڑیوں کی لمبائی بھی دیکھ لیں کس لیول کی گاڑیاں ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 14 کلومیٹر اور 18 کلومیٹر ہے، یہ تعداد کے حساب سے جب گاڑیوں کے وہ جو حجم نکالیں گے نا تو یہ پھر وہی 8 سے 10 ہزار اور 12 ہزار کا مجمع ہی رہ جاتا ہے. اگر کے پی کے سے اس مجمع کو لے کے آ رہی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ پنڈی اسلام آباد یا پنجاب سے لوگ نکلیں گے، تو سر وہ جو گورنمنٹ پہ جو پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے وہ پہلے ہی نمبر پہ وہ ناکام ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سر اس ٹائم بھی جو بیلاروس کا جو وفد آیا ہوا ہے، وفد موجود ہے، صدر ان کے جو صدر مملکت ہیں وہ آنے والے ہیں. اس ساری کنڈیشن میں گورنمنٹ نے سیکیورٹی کے انتظامات اس حد تک تو سخت کیے ہیں. احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے بھی لازمی سی بات ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ بآسانی یہ ڈی چوک تک آئیں یا کوئی ایسی حرکت ہو. تو یعنی انتظامات بہرحال زیادہ سخت نظر آ رہی ہیں. شجی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک لگائے ہوئے تھے کنٹینر، وہ تھے تقریباً لائن میں اگر دیکھا جائے تو وہ ½ کلومیٹر تک لگے ہوئے تھے. جی وہاں سے انہوں نے ہٹانے شروع کیے ہیں اور ایک بڑی حد تک انہوں نے وہ کنٹینر ہٹا لیے. جی اچھا، اور آگے جو شجی ایک اور بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 کلومیٹر میں اگر وہ بسیں اور اپنا ویگنیں بھی ہوں تو ایک بڑی تعداد بنتی ہے، تو لاکھوں کے قریب بن جاتا ہے. نہیں سر یہ ہے آپ اگر یہ گاڑیوں کے حساب کریں گے، چھوٹی گاڑیاں ہوں تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ ہو سکتا ہے، نہیں کم تعداد 2000 3000. اچھا، اگر بسیں اور ہائی ایسز ہوں تو اس صورت میں تعداد کافی بنتی ہے. نہیں کم اس بارے میں آپ جی آپ بتائیے. دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ساری یہ بھری ہوئی ہے. بہرحال ہم اس سے نہیں بات کرتے، ہم 10,000 ہی فرض کر لیتے ہیں. جی کے پی کے سے جہاں ان کی حکومت ہے سر، وہاں سے یہ تعداد لے کے نکلنا بہرحال مایوس کن ہے. اب آپ توقع کریں کہ پنجاب والے پہنچے، ٹھیک ہے، پنجاب میں باقی تمام اضلاع سے رستے زمین دیکھیں، ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، زمینی رستے اس ٹائم کاٹ دیے گئے ہیں. جو ریلوے ٹرین کی صورت میں جو سفر ہے اس میں ٹائمنگ کے بڑے ایشوز آ رہے ہیں، اور بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جا سکے ٹرینوں کو کریں. اس کی کئی وجوہات اور بھی ہیں. سر ایک جو وہ کہتا ہے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، وہاں سے ایک بھرپور قافلہ نکلتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اس ٹائم آپ کے ساتھ بشرا بی بی بھی موجود ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب گھر کی خواتین بھی آ گئی ہیں میدان میں، جس طرح سر نے جیسے مریم نواز آئی ہوئی میدان میں. سر اب آپ کے پاس وہ ہے، لیکن آپ ایک چیز نوٹ کریں. اب میں آپ کی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. ایک جملہ میں کہہ دوں گا کہ مسلم لیگ وہ جماعت تھی جس نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے جب حکومت آئی تو انہوں نے عورت کی حکمرانی کے خلاف بہت بڑی آواز اٹھائی تھی، اور آج وہی مسلم لیگ اپنی بیٹی کو لے کے آئی. جی بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. اور اب اسی وہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے بشرا بی بی کا آنا. یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو لوگوں کو اور جوش و خروش سے نکلنا چاہیے تھا. دوسری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ نوٹ کریں، بشرا بی بی نے 1-2 مقامات پہ مختصراً سا خطاب کیا ہے. تو وہ اپنے اس خطاب میں صرف پٹھانوں کو مخاطب کرتی رہی ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہم کوئی پٹھانوں کے مخالف نہیں ہیں، یہ پورا ملک ہے، ہر جگہ پہ وہ ہمارے اس ملک کا ان کو پاکستانی عوام کو مخاطب کرنا چاہیے تھا. یہ جو صوبائی تعصب کو ہوا دی جا رہی ہے یہ ایویں نہیں جا رہی. یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کے منہ سے نکل گیا. سر اس کے پیچھے بڑی سازش ہے. اب آپ یہ دیکھیں گا وہ جو ان کا جذبہ ہوگا جب وہ مخاطب جو جن کو کیا گیا ہے وہ جس انداز میں ادھر برتاؤ کریں گے. اب یہ کے پی کے اور پنجاب کی عوام کی لڑائی بھی بن سکتی ہے. اللہ خیر کرے
ہم چاہتے ہیں کہ ایک جملہ میں یہ شاہ جی میں یہ کہوں گا، شاہ جی سے بلکہ یہ سوال بھی کروں گا کہ انہوں نے جو اپنا کہا ہے کہ KPK کہ اپنا وہ جو ایک صوبائی تعصب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ تو پنجاب میں یہ ہوا کہ ہماری جو اپنا وزیر اطلاعات و نشریات ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو وہاں سے قافلے ہیں سارے دہشت گرد ہیں، انہوں نے تو پورے KPK کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ یہ صوبائی تعصب کی بنیاد تو مسلم لیگ کی جب اپنا گورنمنٹ بھی رکھ رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر انہوں نے کسی قوم کو مخاطب نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جو مظاہرین آ رہے ہیں اس میں دہشت گرد ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فلانے مسلک کا بندہ دہشت گرد ہے، فلانی قوم کا بندہ دہشت گرد ہے، فلانے ملک کا بندہ دہشت گرد، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ شاہ جی میں ان کا بیان چلوایا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہوگی، آپ نے جو بات کی کہ پنجاب کے لوگ بھی ادھر گئے ہوئے ہیں، یعنی وہ بھی اس کا مطلب ہے پنجاب کے لوگ نہیں گئے۔ بشرا بی بی نے جس کو دیکھا اسی کو مخاطب کیا اپنی خطاب میں، اسی کو انہوں نے پٹھان سمجھا، اس کا مطلب ہے پنجاب اور دیگر علاقوں سے لوگ نہیں شامل۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اسپیسیفک نام لے کے انہوں نے باقاعدہ کنفرم کر دیا کہ انہوں نے ہی عمران خان۔ اسی سوال پہ میں شاہ جی سے مطلب درخواست کروں گا کہ وہ اس پہ گفتگو کیجیے کریں، کیونکہ عظمیٰ بخاری صاحب کا بیان بڑا واضح بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آ رہے ہیں لشکر کشی کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ دہشت گرد ہیں۔ اس نے بالکل واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نام یہ نہیں لیا کہ چند لوگ دہشت گرد ہیں، ان میں دہشت گرد ہوں گے، نہیں، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جو سارے جو لوگ آ رہے ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے اس لیے کہا کیونکہ KPK سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو مخاطب ہوئی ہیں، تو ان کو مخاطب ہونے کے لیے انہوں نے یہی کہنا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتی کہ پنجابیوں اور اپنا سندھیوں اور بلوچیوں، وہ نہ کہتی، کیونکہ وہ KPK کے لوگوں سے مخاطب تھیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو مخاطب کیا۔ جی شاہ جی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ دونوں بڑا عجیب سا انہوں نے کہا کہ یہ صوبائی تعصب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے کیا مسلم PTI کے لیے موافق ہے جو صورتحال موجودہ ہے؟ جو وقار زیدی بات کر رہے ہیں کہ بشرا بیوی نے خطاب میں یہ کہا کہ پٹھان غیرت مند ہے، میں تو اس کی حمایت نہیں کرتا، یہ ان کی وہ پورے ملک کی جماعت ہیں، وہ پاکستان کو اگر ریپریزینٹ کر رہے ہیں، تحریک انصاف جو ہے وہ اگر چاروں صوبوں کی جماعت ہے، تو یہ پٹھانوں کو ہم سارے بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستان، یہ کسی ایک کے لیے کہنا کہ وہ غیرت مند ہے تو مطلب یہ ہے کہ دوسرا اپوزٹ ہے۔ یہ تو کہیں بھی، یعنی ایک سینسیبل بندہ ہو نا، وہ کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ 7-8 بندے بیٹھے ہوں، وہ ایک کو کہے جی یہ بہت بہادر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باقی جو دوست ہیں وہ ان کی بہادری سے یا ان کی جرأت سے وہ خوش نہیں ہیں۔ یہ وقار زیدی نے جو یہ کہا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے، میں اس چیز کی حمایت کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، اور ان کو یہ جملے سجیشن دیتا ہوں کہ آئندہ وہ ایسے تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر جو یہ بات دوسری طرف آپ کر رہے ہیں، میں اس کی بھی حمایت کر رہا ہوں کہ یہ پھر پتہ نہیں مجھے عقل مند سمجھا جائے گا، میں عقل مند اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے میں اس کی، اگر وہ میرے اندازے میں وہ صحیح ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اگر غلط ہے، دونوں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ کبھی سنجیدہ، یہ اگر سنجیدہ ہوتے تو یہ آپس میں اس طرح کی لڑائیاں لڑتے ہی نہ۔ ان کی مریم نواز کے والد اور محترمہ بینظیر بھٹو جب ایک طویل عرصے کے بعد ملک میں جمہوریت دوبارہ آئی تو انہوں نے آپس میں کیا کیا، یہ کبھی، اب اگر یہ دوبارہ اس وقت ملک میں جمہوریت ہے، ایک طرف یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آج ایک پیج میں ہیں، جو کہ ایک بڑا عجیب ایک نظریہ ہے کہ یہ آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ہوا،
تو یہ اگر ایک نئی چیز ایجاد ہوئی ہے اور یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف جو ایک نئی جماعت کے طور پر آئی اور اس جماعت نے کیا کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کی جو پنجاب میں پوزیشن تھی اس کو بالکل چینج کر دیا. پنجاب بغیر پاکستان مسلم لیگ نون یعنی میاں نواز شریف کے اور کسی اور کو پسند ہی نہیں پنجاب کے لوگ کرتے تھے. وہ تمام 80 یا 75 to 80% جو لوگ تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کے نظریاتی ووٹر بن گئے تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ جب عمران خان نے قدم رکھا، عمران خان میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب غلطی نہ کرتے تو کبھی وہ شکست سے دوچار ہوتے. لیکن یہ عبرتناک شکست اگر پنجاب میں ان کو ہوئی تو وہ تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف جس کی قیادت عمران خان کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہوئی. اگر یہ لوگ ان کو اس طرح احمقانہ یا غیر سنجیدہ رویہ اپنانا ہی نہیں چاہیے. اگر پنجاب سے نعرہ لگے کہ جی یہ انتشاری گروپ ہے، یہ فتنہ گروپ ہے، یہ ہیں وہ ہیں، تو لازم ہے کہ مخالف گروپ جو ہے وہ بھی اس طرح کے تانے وہ دیتا رہے گا. اور ملک میں کشیدگی جو اس وقت انتہا پہ ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور ہو سکتا ہے. آج آپ نے بار بار کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کی زبان سے بار بار پھسل رہی تھی، تو اس حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ پچھلے دنوں یہ جو اپنا عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا تھا. سندھیوں کے حوالے سے مخاطب کر کے انہوں نے ایک تعصب کی بنیاد وہاں بھی رکھی. انہوں نے کہا تھا، آپ نے پہلے یہ جو گورنر پنجاب سے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ پہلے آپ سندھ کو دیکھیں، وہاں آپ کیا کر رہے ہیں، پنجاب کو بعد میں دیکھنا. تو یہ بات وہی بات ہے نا کہ اس وقت آگ اور پانی جو ہے وہ کیوں، یعنی آگ اور پانی ایک ہو نہیں سکتے. ان آگ اور پانی کو ایک کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب جب یہ تو زبردستی، یعنی آگ اور پانی محبت تو آپس میں کر کے نہیں ایک روح اختیار کر سکتے. وہ کوئی زبردستی اگر آگ اور پانی کو ایک جگہ پہ وہ کر دے، ہائیڈروجن اور آکسیجن والی بات، تو وہ پھر وہ کبھی پانی آگ کو بجھائے گی، اور اگر آگ تیز ہوئی تو وہ پانی جو ہے اس میں ابال آئے گا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جب ان کے مفادات ان کو وہ ہوتا ہے کہ اب مفاد یا توجہ نہیں ہمیں مل رہی، تو پھر آپ نے بلاول کو بھی دیکھا، اس نے کہا کہ جی ہم نے تو سیاست عزت کے لیے کی ہے، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور وفاق میں تو بالکل ہی نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو جان چھوڑو. لیکن یہ لوگ ملک کو نہیں دیکھتے، اور اصول پتہ نہیں اصول ہیں یا نہیں ہے، نہ کوئی اصول ہے نہ کیا ہے. بس مخالف کو اس پہ ظلم کرو اور اس کو نیچے دبا کے رکھو، اور اپنا جو اقتدار ہے اس کو استحکام بخشو. شاہ جی، پچھلے دنوں مطلب آپ ان دنوں بھی اور لگاتار جو وفاقی وزراء ہیں اور مسلم لیگ کے جو عہدیدار ہیں وہ تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں انتشاری ٹولہ انتشاری ٹولہ. اگر انتشاری ٹولے کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کی آدھی ایک جو اپنا ووٹروں کی تعداد ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. تو اس کا مطلب کہ آدھا جو پاکستان ہے وہ انتشاری ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ اگر دہشت گرد ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو یہ تو دیکھ لو. اگر ان کی پھر مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. یہ میں صرف آپ کو صحیح تصویر، یعنی یہ اگر میرے سامنے سفید چیز بڑی ہوئی میں اس کو کہوں کالی ہے تو یہ میری کم عقلی ہے. اور وہ کب تک اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے جو میرے ماتحت ہے وہ سفید کو کالا کہتے رہیں گے. اور میں اگر ان سے سفید چیز کو کالا کہلواؤں گا تو میں بھی بیوقوف ہوں اور وہ ماننے والے بھی بیوقوف ہیں. تو اگر
180 یا 150 یا 160 سیٹیں نہیں ہیں نشستیں قومی اسمبلی میں، 80 تو ہیں. وہ 80 اور ان کی ووٹوں کی تعداد دیکھ لیں. اگر جن ووٹرز نے آپ کو ووٹ یعنی جتنی تعداد میں، تو وہ آپ سب ایک دہشت گرد کو اگر انہوں نے ووٹ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پورا سسٹم ہی یہ دہشت گرد کیسے اتنی پاور میں آگے کہ وہ ایک پارٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ہاں اس میں اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں بھول گیا ہوں، لیکن ہمیں یہ میں اس لیے عمران خان کی مثال دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ میرے اوپر لیبل لگ جاتا ہے کہ میں ملک کا ہوں، میں ملک کے لیے بولتا ہوں. میں عمران خان کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، نواز شریف کے لیے نہیں بولتا. جو اس ملک کے اور عوام کے بہتری کے لیے جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے یا کر رہا ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں. عمران خان نے کہیں الزام لگایا کہ جی یہ لفافے والے صحافی ہیں. اگر اس کے مخالف لفافے والے ہیں، اب یہ دیکھیں آپ ایسی بات کریں کہ وہ فارمولہ 2 اور 2 4 ہی ہو. یہ نہیں کہ وہ جو آپ کے اوپر اگر وہی فارمولہ استعمال ہو تو وہ یعنی کوئی آپ کے ساتھ ہے تو وہ فرشتہ ہے، بے شک اربوں اس نے لوٹے وہ آپ کی طرف آ جائے. جیسے کہ آپ کے ATM تھے، کیا عمران خان کو نہیں پتا تھا ترین کیا ہے؟ کیا میں باقیوں کے نام نہیں لوں گا، لیکن ترین نے کیا کیا؟ ترین نے اپنے بچے کی اسٹڈی کے حوالے سے، اب مجھے اگر صحیح میں نہیں بتا رہا، لیکن بچے کے نام پہ اس نے وہاں محل بنائے. کہاں؟ بیرون ملک. اس کی اگر وہ منی ٹریل نہیں دے سکا اور اگر اس کے خلاف عدالت نے فیصلہ کیا تو تم وہ نہ مانو اور نواز شریف کو بے نقاب کرو، اس کو چور کہو، اس کو ملک دشمن کہو. تو یہ اصول نہیں چلتے. جب آپ کہہ رہے ہو کہ لفافہ صحافت ہوتی ہے پاکستان میں، اور جو آپ کے حق میں نہیں بولتے، آپ کے خلاف بولتے ہیں، کوئی بھی بولے، عمران خان بولے یا کوئی بھی، تو وہ لفافہ لے کر بولتے ہیں. تو یہ بھی سوچو کہ جو میرے ساتھ ہیں، آپ نے تو ان کی بھی بے عزتی کر لی، آپ نے تو ان کی بھی. آپ کا یہ درد اگر آپ کے حق میں بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو لفافہ دے رہے ہو. جی میں آپ کا یہ درد سمجھتا ہوں. میرا درد نہیں ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے، صحافی کمیونٹی کے لیے. کمیونٹی کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل وہ صحیح. وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اور میں ایک کالم چھپا تھا جنگ میں، جس کالم کا نام تھا میرے خیال میں بھجے کے پائے، اور وہ جاوید چودھری کا لکھا ہوا تھا، اور اس میں اس نے کہا تھا کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب نے بلایا تھا، اور بلا کے کتنے صحافیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 10% 10% زرداری کے حوالے سے آپ نے کالم لکھنے ہیں. اس کے لیے انہوں نے پیسے دیے تھے. یہ ایک کالم بڑا مشہور کالم موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں صحافی پیسے لے کر نہیں لکھتے. جی یہ تو پاکستان میں کوئی شاذ و نادر ایسا کوئی صحافی ہو جو، اب تو انہوں نے یہ اپنا وہ پیشہ بنا دیا نا. پہلے تو عبادت سمجھا جاتا تھا اس پیشے کو، اب تو کمرشلزم ہے، ہر طرف پیسے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب ایک بندہ جب دیکھتا ہے کہ میں اگر مخالف لکھوں گا تو مجھ پہ گولی بھی چل سکتی ہے، مجھے مختلف مشکلات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، تو اگر میں حق میں لکھ لوں، میں پلاٹ کا بھی مالک بن جاؤں گا، گاڑی کا بھی بن جاؤں گا، بینک بیلنس بھی ہو جائے گا. تو یہ چیزیں اب آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اوپر کن کا قبضہ ہے. میڈیا کے اوپر چلیے آپ نے درست کہا کہ میڈیا پہ جو قبضہ ہے ایک مخصوص ٹولے کا ہے، اور ایک مخصوص سمت دیکھنے والے لوگ، نظریات والے لوگوں کا ہے، اور وہ انہیں صرف اور صرف ان کا نظریہ پیسہ ہے، اور ان کا ورکروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مالکان کی اکثریت ایسی ہے جو ورکروں کو نظر انداز کرتی ہے. ورکروں کے لیے ان کی کوششیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی کوششیں ہوتی ہیں صرف پیسہ کمانا اور ورکروں کو ذلیل کرنا، اور ورکر ہر جگہ پہ ذلیل ہوتے ہیں. اچھا اب میں، کیونکہ ہم جس ٹریک پہ چل رہے تھے اس سے اب دوبارہ اسی ٹریک پہ آتے ہیں، اور میں اب شاہ جی سے گزارش کروں گا، وقار زیدی صاحب سے، کہ وہ اس بارے میں بتائیں کہ حکومت کی جو تیاریاں ہیں، کیونکہ اب قافلہ بڑا نزدیک پہنچ چکا ہے، اور جو حالات ہیں وہ ڈینجرس
تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور تعلیمی ادارے ویسے بند کر دیے ہیں، اس سے بہت سارے بچوں کا تعلیمی حرج بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے غریب جو لوگ تھے مزدوری کرنے والے، وہ اب مزدوری سے بھی رہ گئے ہیں، اور وہ اب دکانیں، آدھے سے زیادہ کاروبار اسلام آباد پنڈی کا بند ہو چکا ہے، اور روڈ ویسے بلا کے لوگوں کو آنا جانا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، آپ نے یہ صحیح کہا جی۔ اور نشاندہی بھی آپ نے بالکل صحیح کی ہے نجف شرائع صاحب، یہ اس لیے کہ واقعی اس ٹائم بالخصوص جڑواں شہر اور پنجاب یہ بالکل سیل پیک ہوئے ہیں آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ابھی آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ آپ دوسری سائڈ دیکھیں کہ اگر کچھ دن مزید یہ سلسلہ چلتا ہے تو اجناس، غذائی اجناس کی بھی یہ قلت کا جیسے آج ہو جائے اپنا گا، ٹماٹر کی قیمت 400 جی تک پہنچ چلی بالکل۔ گئی۔ اب تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے نا وہ اپنے منہ مانگے داموں بیچے گا، تو یہ ایک بڑا ایک مشکل معاملات شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ ان پلان طریقے سے ہو گیا سارا کام۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ عوام کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے، اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہرحال عوام کا ہی خدمت کا نعرہ، دونوں جماعتوں نے، حکومت میں جو لوگ ہیں اور جو پی ٹی آئی ہے، عوام کی خدمت کا نعرہ لگایا، تو یہ بیٹھ کے کوئی اس چیز کو حل کریں۔ لیکن میرے خیال میں مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ جی جی۔ آج بھی ایک وفد گیا تھا اڈیالہ جیل، اور وہاں سے وہ پھر ملاقات کر کے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے اس کے بارے میں۔ لیکن سر، خان صاحب نے اپنی رہائی کا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کارکنوں کو بھی رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے رہا کروائیں۔ تو اب آپ اگر یہ دیکھ لیں، یہ صورتحال ہو، کے پی کے میں دہشت گرد کھلے عام عوام کا قتل عام کر رہی ہیں، ٹارگٹ کلنگ عروج پہ ہے، پارا چنار آپ کا جل رہا ہے۔ بے شک کہ ابھی اس ٹائم جو سیز فائر والی باتیں بھی چل رہی ہوئی ہیں، کام کچھ ہوا ہے، وہاں آپ اپنا کے پی کے چھوڑ کے اس ٹائم اسلام آباد میں عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے دھرنا دے رہی ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی نے کوئی نشاندہی بھی کر دی کہ دہشت گردوں یعنی انتشاریوں کو ٹولا ہے، تو یہ انہی وجوہات کے تحت ہے کہ وہ لگام نہیں دے سکے۔ بہرحال میں آپ کے وہ سوال کی جانب آتا ہوں، ایک جملہ رہ گیا، وہ آپ نے پارا چنار کا ذکر کیا، تو پارا چنار کے حوالے سے میں یہ لازمی کہوں گا کہ 200 گاڑیاں جا رہی تھیں، ان کی حفاظت کے لیے جو مامور تھے ان میں سے ایک زخمی ہوا۔ حفاظتیوں کے لیے ایک بندہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ایک زخم بھی آیا ہو، لیکن جو جتنے اپنا وہاں جو اس میں گاڑی میں سوار تھے وہ مارے گئے۔ اس کا مطلب کہ حفاظت کرنے والوں نے حفاظت نہیں کی۔ اگر وہ حفاظت کرتے تو یہ کبھی بھی یہ سانیہ نہ ہو۔ سر، لا اینڈ آرڈر کی جو کنٹرول کرنے کی جو صورتحال اور جو یہ سارے معاملات ہیں، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے اس ٹائم، اس وقت جو ہمارا جو قانون بنا ہے اس کے مطابق۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کب سے پارا چنار کے معاملات، محاصرے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیگ کے دور سے چل رہی ہیں، لیکن اس دور میں کب سے چلے، باقاعدہ جنگیں بھی ہوئیں، یہ ابھی کچھ ہی عرصے میں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا سر کہ 11 سال، ابھی آپ اگر سال 2 سال 4 سال پہلے کا بھی کوئی واقعہ اپنے اس پروگرام میں بتائیں گے نا، تو یہ سارے دور میں صوبائی حکومت کے پی کے پاس رہی ہے اس پورے ٹینیور میں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ اسی عوام کو جو باقی بچ گئی ہے نا اس دہشت گردی سے، آپ کے پی کے کو نہیں سنبھال سکے، اس کو جو بچنے والے ان کو لے کے آ جائیں کہ اسلام آباد میں ہم نے جانا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو سر یہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہے۔ آپ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سر کہ ضمانتیں جو دینی ہیں وہ عدالتوں نے دینی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ انڈائریکٹلی کس پہ پریشر ڈلوا رہی ہیں، آپ اس کو اچھے انداز میں بیٹھ کے اور اس کو ایک عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی جو بھی ٹیم بنائے۔ ابھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں بھی وہ یکجہتی نہیں ہے، کوئی جس کی بھی جتنے بھی قائدین ہیں وہ سب ایک دوسرے سے، ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سب کے سامنے ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس کا بیٹھ کے حل نکالے، ورنہ کم از کم کوئی اور نکلے نہ نکلے، راولپنڈی اسلام آباد کی عوام کسی اور مسئلے کے لیے ضرور نکل آئے گی، کیونکہ ان کے لیے اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں، اور انہوں نے ایک جملہ کہا شاہ جی نے کہ اپنا عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے میری رہائی، عمران نے یہ رہائی کا اپنا موقف اختیار نہیں کیا کہ صرف میری رہائی، بلکہ انہوں نے ان کا موقف بڑا واضح طور پہ ہے کہ کارکنوں کی پہلے رہائی اور اس کے بعد میری رہائی، اور جو اپنا فارم
47 वाला मसला है वो उन्होंने उठाया हुआ है, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। अच्छा, और दूसरा ये है कि अपना हम जिस सिमत हम से निकल गए थे, हम थोड़ा सा अपने ट्रैक से हट गए थे, और अब क्योंकि अपना बिल्कुल ये करीब पहुंच चुका है काफिला, हमारी ये दुआ है कि मेरे अल्लाह तू मेरे मुल्क को सलामत रख, मेरे मुल्क के हर फर्द को सलामत रख, क्योंकि तमाम हम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, चाहे वो KPK का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे वो अपना बलोचिस्तान का हो, हमारे लिए हर शख्स, मेरे मुल्क का हर शख्स हमारे लिए अजीज़ है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।